لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سودے دروں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مخنون. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات تصدام ہو جاتی ہے کہ صنف نازک کے حقوق کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں افراط و تفریط کا معاملہ بڑھتا گیا. تاہم اسلام نے جس توازن اور اعتدال کے ساتھ عورت کے حقوق کو واضح کیا، اس کو جان کر ہر انسان اشش کر اٹھتا ہے. آج کا عنوان اسی ایمان کی تبدیل ہے. حضرات، اگر آپ اسلام کے بابرکت ظہور سے قبل غیر اسلامی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقام و مرتبہ دینا تو دور کی بات، اس کے بجائے غیر اسلامی تہذیبوں میں عورت کی حق تلفی ہوئی ہے. اسے منحوس اور ذلیل سمجھا گیا ہے، اسے شیطان کے ایجنٹ قرار دیا گیا ہے. اور کہنے والے نے بھی صحیح کہا ہے کہ یہ بدنما داغ انسان کے پیشانی سے کبھی دھویا نہ جا سکے گا کہ جاہلیت میں مرد نے اسی گور کو بے عظمت و بے قیمت کیا جس میں خود پرورش پا کر آدمی بنا. قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا. وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا. رومیوں نے عورت کو جانوروں کو مقام دیا تھا. نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی. اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا. ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. ان کو رہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جاتا تھا. حضرات، یہودیوں کے یہاں کافی عرصے اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. بہتوں کا خیال یہی تھا کہ عورت انسان نہیں ہے، بلکہ وہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما حیوان ہے. لہذا اسے ہنسنے بولنے سے بھی روک دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے. یہودیوں کے خیال میں ہر عورت شیطان کی سواری اور بچھو ہے جو ہر انسان کو ڈنک مارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کرتے تھے. اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہی سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جائے. عورت پر پڑھنے اور قربانی میں حصہ لینے کی ممانعت تھی. عیسائیوں کے یہاں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن عیسوی 582 میں کلیسا کی ایک مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں روح نہیں رکھتی ہیں. الغرب تاریخ کے مختلف اور بھیانک مراحل سے گزرنے کے بعد 6 صدی عیسوی میں بھی عورت کسی آوازاری اور اسی بے یار و مددگاری کے الناک دوراہے پر کھڑی تھی جہاں صدیوں پہلے اسے کبھی تہذیب یونان اور روم نے پہنچایا تھا. اس کا قرب انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بظاہر کوئی بھی اس کا مونس و غمخوار نہیں تھا. بلاخر صنف لطیف کے درجے کی کثر اور اس کے بہن سسکیوں نے رحمت خداوندی میں جلانی پیدا کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہیرا کی پہاڑ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے بالعموم نقطۂ کیمیا اثر دے کر مبعوث فرمایا، وہی آپ کی بعثت صدیوں سے دبی کچلی جن کے عورت کے لیے لطف و رحمت ثابت ہوئی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضرات،
آئیے ہم قدر غائرانہ نظر سے دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کب کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور بتسمہ خیش و حقیقت بھی مشاہدہ کریں کہ اسلام نے صنف لطیف کو کس طرح سے سریا تک پہنچانے کا عظیم القدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ معزز سامعین، آئیے دیکھیں کہ اسلام نے ماں کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ حضرات، صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امک قال ثم من، قال امک قال ثم من، قال ابوک۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق اولاد پر باپ سے 3 گنا بڑا ہوا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ جہاد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا انہیں کی خدمت گزاری میں لگے رہو کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم حقوق الامہات۔ حضرات، اگر آپ اسلام کے بابرکت ظہور سے قبل یہودیوں کا غیر اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش ان کی بلوغت تک کرے گا تو قیامت کے دن میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کو 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہی حکم بہنوں کے بارے میں بھی ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ الغرب تفصیل کا موقع نہیں۔ اسلام نے عورت کو صدیوں کی ذلت اور برس کی ظلم و جور کے اندولات خالیوں سے نکال کر عظمت و تقدس اور عفت و پاکیزگی کی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ پھر بھی آج اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے، حقوق نسواں کے علم بردار اور آزادی نسواں کا نعرہ بلند کرنے والے نام نہاد یورپین مفکرین اور ان کی نقالی کرنے والے تشدد پسند مسلمان حقائق و سوائل سے آگے بڑھ کے اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اسلام میں عورتوں کی آزادی کا دشمن ہے، اسلامی معاشرے میں عورت کی کوئی وقت و عزت نہیں، نہ وہ بے حجابانہ اپنے گھروں سے نکل سکتی ہے، نہ ہی اپنے مفاد کے لیے بازار اور دفتروں میں جا سکتی ہے۔ اس پر تو ہر طرف سے بندشیں آئی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، اس کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا ہے، جس کی بدولت عورت خوب ترقی کر رہی ہے۔ ہائے افسوس ان عقل کے دشمنوں پر، کیا اس یورپ نے عورت کو آزادی دی ہے، اس کو حقوق دیے ہیں، جہاں والدین کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہو، جہاں والدین اگر اپنے اولاد کو اس کی کسی حرکت پر برا بھلا کہے تو اولاد فون کر کے پولیس کو مطلع کر دے، پھر والدین اس جرم کی سزا بھگتے، خاص جرمانے کی صورت میں، جیل کی صورت میں۔ حضرات، اسلام نے عورت کو بہت ہی مقام دیا ہے۔ اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی محدثہ، کوئی مفسرہ نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو صحابہ کرام مسائل کے حل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ حضرات، اب بھی اگر کسی کو میرے دعوے میں مبالغہ نظر آتا ہو تو آ جاؤ، میدان صاف ہے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔